بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں فوج کی مداخلت کی بازگشت ایک بار پھر عروج پر ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فوج کا ملک کی سیاست میں اب کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر پی ڈی ایم والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب سے عمران خان کے سر پر سے فوج نے ہاتھ ہٹایا ہے اور فوج نے اپنی بیساکھیاں ہٹائی ہیں، عمران خان کی اصلیت عوام کے سامنے آشکار ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم نے نہ صرف اپنی آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم کر کے دکھائی، بلکہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر سڑکوں گلیوں میں فوج کے غیر جانبدار ہونے ہی کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اب بقول پی ڈی ایم عمران خان دوبارہ فوج سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کبھی دباؤ میں لا کر اور کبھی خفیہ ملاقاتیں کر کے فوج کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جی ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان جو کبھی یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ جنرل قمر باجوہ سے زیادہ جمہوریت پسند آرمی چیف انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا، لیکن اب وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے نہایت تضحیک خیز زبان استعمال کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ فوج کو غیر جانبدار ہونے پر کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، کبھی وہ فوج کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے طعنے دیتے پھرتے ہیں، کبھی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ گھر کا چوکیدار اپنے آپ کو نیوٹرل کیسے کہہ سکتا ہے کہ گھر میں اگر ڈاکہ پڑ جائے تو چوکیدار کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے؟ اس قسم کی باتیں عمران خان ہر دوسرے جلسے عام میں کر کے فوجی سربراہ کے بارے میں عوامی جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں تکلیف دہ امر یہ ہے کہ جب وہ خفیہ طور پر اسی آرمی چیف یا اس کے کسی نمائندے سے ملتے ہیں تو بقول شخص سے پیر بھی پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور باہر آ کر حکومت کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ جب مستقبل میں ان کی حکومت قائم ہو جس کی انہیں شاید کسی نے یقین دہانی کروا رکھی ہے تو نئے آرمی چیف وہ خود ہی منتخب کریں۔ جی ناظرین، یہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں یہ اب تک کسی دانشور، کسی پڑھے لکھے انسان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے تو موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئی ایس پی آر کے ذریعے براہ راست خود بھی دوبارہ ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے، اور گزشتہ شب بھی انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزید ایکسٹینشن میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ جنرل قمر باجوہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی ہے اور وہ دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے ہر اسٹیک ہولڈر کی ترجیح ہونی چاہیے۔ جنرل باجوہ نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی مضبوط معیشت کے بغیر بہتر سفارت کاری ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ جنرل قمر باجوہ آج کل امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اب تک امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن
قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کچھ امریکی CIA کے خاص لوگوں سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بات اہم ہے کہ امریکہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو خصوصی گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، امریکہ کے دورے کے دوران پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران جہاں درجنوں غیر ملکی سفیر بھی موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں قطعی طور پر توسیع کے حق میں نہیں ہیں، اور اگر کسی بھی قسم کی ان کو اس طرح کی پیشکش ہوئی تو وہ اس کو مسترد کر دیں گے۔ جنرل باجوہ نے ابہام بڑی حد تک دور کر دیا ہے، لیکن عمران خان نہ جانے کیوں مستقل طور پر فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں اور ہر دفعہ مختلف طریقہ کار سے ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس صورتحال میں جب تک کوئی بات یا وعدہ حقیقت کا روپ نہ دھار لے، اس وقت تک اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا نہایت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہنوز دلی دور است۔ جی ناظرین، اگرچہ قمر جنرل باجوہ نے گزشتہ کئی عرصے سے یہ بات بار بار کہی ہے کہ فوج ملک کی سیاست سے الگ ہو چکی ہے، لہذا ملک کے سیاسی معاملات میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے۔ یہ بات ISPR نے ایک سے زائد مرتبہ دہرائی ہے، جبکہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات متعدد بار کہی ہے۔ فوج کے اس دعوے کی گواہی PDM کی موجودہ حکومت نے بار بار دی ہے کہ فوج اب غیر جانبدار ہے اور اس کا سیاست میں اور سیاسی معاملات میں عمل دخل ختم ہو گیا ہے۔ بعض امور میں اس کے طرز عمل میں نمایاں تبدیلی آئی ہے جو قابل ستائش عمل ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن عمران خان اب بھی بضد ہیں کہ فوج ملک کی سیاست میں پہلے ہی کی طرح اپنا کردار ادا کرے۔ تاہم ان کی شرط یہ ہے کہ فوج ماضی کی طرح ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے اور انہیں دوبارہ سے وزیر اعظم بنوانے میں اپنا کردار ادا کرے، جبکہ دوسری طرف PTI کے ایک اہم رہنما جو بظاہر عمران خان کو کسی کنارے لگا کر ہی چھوڑیں گے، فوج پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور فوج کا ملک کی سیاست میں عمل دخل مکمل طور پر ختم کروانے کے حق میں نظر آتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فواد چودھری اس قسم کے بیانات اس وقت سے دے رہے ہیں جب وہ اقتدار سے باہر ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں تھے تو فوج اور حکومت کے ایک پیج پر ہونے کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اب جب سے وہ اپوزیشن میں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، تو وہ فوج کو سیاست سے مکمل طور پر دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کا لیڈر عمران خان فوج کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوتیں دیتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اصولی طور پر فواد چودھری کی بات بالکل درست ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ فواد چودھری کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد اور ایجنڈا کچھ اور ہی ہے۔ پاکستان کی اس ڈولتی اور ہچکولے لیتی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ کسی کو حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں۔ اب ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک اپنوں کی مفاد پرستی اور دشمنوں کی میلی نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا تجزیہ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔